ہم کو کسی نے حیدرآباد سے فون کر کے کہا کہ مولانا عبداللہ کوئی آپ کا مقرر اتہاس پہ بات نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا کہ میں مرتے دم تک کہوں گا، میں مرتے دم تک بولتا رہوں گا اتہاس کو، جو حقیقت ہے، جو ٹروتھ ہے۔ تمہارے کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا ہے جو عبداللہ سالم کی زبان کو روک دے۔ میرے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ رہے گا، میں صحیح اتہاس کو پیش کروں گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اب اورنگزیب بادشاہ نے مندر کو توڑا تھا، اس بستی کے سیکولر پسند میرے ہندو بھائیوں، اورنگزیب نے مندر نہیں توڑا تھا۔ میں کہوں گا اتہاس کہ اورنگزیب وہ تھا جس نے آسام کی کامکھیا دیوی کی مندر کو بنایا تھا۔ اورنگزیب وہ تھا جو بنارس کی کاشی وشوناتھ کی مندر بنایا تھا۔ اورنگزیب وہ تھا جس نے مہاکالی کی مندر اجین کے اندر بنوایا تھا۔ میں اتہاس بولتا رہوں گا۔ ایک مندر توڑا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مسجد بھی شہید کروائی تھی۔ کیوں؟ ان کے اندر دولت چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ اور پتہ ہے یہ اورنگزیب نے اپنی طرف سے کسی کے اوپر ظلم زبردستی نہیں کی تھی۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے پر چھوڑ دو وہ تاریخ تو دور کی بات ہے۔ ہندوستان کے داتا، ہندوستان کا ودھاتا کون؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 10,000 اپنے مریدین کے ساتھ پہنچتے ہیں گاندھی جی کے دربار میں اور کہتے ہیں کہ I want to convert my religion, I want to change my religion into Islam۔ میں اسلام سے اپنے دھرم کو بدلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اسلام کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اسلام کے اندر اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اپنے نبی کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ محمد کو اس دھرتی کا سب سے بڑا مانو گرو کہا گیا، سب سے بڑا جگت گرو کہا گیا ہے۔ میں اسی ایک اللہ کے شرن میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، ان کٹ گروؤں سے پوچھنا جو بولتا ہے کہ اسلام تلوار کے آدھار پر ہندوستان کے اندر پرچار کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کوئی ڈرپوک نہیں تھے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کوئی بزدل نہیں تھے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کوئی جاہل نہیں تھے۔ ہندوستان کے قانون کو لکھنے والا، ہندوستان کے سمویدھان کو لکھنے والا یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب دیکھا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ، اسلام دنیا کا سب سے بہترین دھرم ہے، تب جا کر دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ ہم اسلام دھرم کو ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے۔ اب اگر کوئی بولتا ہے کہ زبردستی اسلام کا پرچار ہوا ہے تو آپ ان کی زبان پکڑ کر بولیے گا کہ بتا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو کس نے مجبور کیا تھا؟ جو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اتہاس کو جب تک نہیں بولو گے تو اتہاس کو بدلنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تاریخ کے اوپر روشنی نہیں ڈالو گے تو تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم سے ہماری مسجد یوں ہی نہیں چھن رہی ہے، ہم سے ہمارے مدارس یوں ہی نہیں ہمارے مدارس پر تالے ڈل رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی منافقت ہے میرے بھائیوں۔ وقت بڑا لمبا نہیں ہے، مختصر وقت ہے، میری آواز بھی بیٹھی ہوئی، لیکن اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ظالم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کو 4-5 حصوں میں بانٹا۔ ایک نبوت کا زمانہ تھا، نبوت کا دور، اور یہ خلافت کا دور، اس کے بعد ملوکیت کا دور، اس کے بعد جبریت کا دور۔ یہ جو دور ہے یہ جبریت کا ہے۔ ہندو بھائیو، آپ کے یہاں بھی دور 4 ہیں، ستیگ، تریتا یگ، دوپر یگ، کل یگ۔ یہ کل یگ ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جبریت ہے۔ یہ جبریت کے بعد اخیر کے اندر لا الہ الا اللہ کا زمانہ آئے گا جب دجال کا خاتمہ ہوگا اس دھرتی سے۔